السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹ واؤنڈ۔ حکومت کی نااہلی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ عوام ان سے تنگ آ چکی ہے، اور حقیقت ہے کہ عوام تنگ اس وجہ سے آئی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر ان لٹیروں کو مسلط کر دیا ہے۔ اور کیوں نہ آئے ہم ان سے تنگ؟ ان لوگوں نے دن بدن اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ روز بروز کی مہنگائی سے تنگ آ کر عوام اب سڑکوں پر آ گئی ہے، جن کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی ان لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ بڑی کمپنیاں اپنا کاروبار سمیٹ کر واپس اپنے ملکوں میں جا رہی ہیں۔ ٹویوٹا مکمل اپنا آپریشن بند کر کے پاکستان سے واپس جا رہی ہے۔ وہ کمپنی جس کا ہم بچپن سے نام سنتے آئے ہیں، ٹویوٹا کی کارز جس کو ہم بچپن سے دیکھتے رہے ہیں، اب وہ کمپنی اپنا کاروبار ختم کر کر پاکستان سے واپس جا رہی ہے۔ اور تو اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سوزوکی کمپنی بھی اپنا تمام کاروبار بند کر کر پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہے۔ موٹر سائیکل مینوفیکچرز انڈسٹریز پر بھی زوال ہے، اور تو اور گولڈ انڈسٹری پر بھی بے حد زوال آ چکا ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے ڈالر کا ریٹ اپ ہو رہا ہے، ویسے ویسی گولڈ کی منڈی بھی اپ ہو رہی ہے۔ جہاں پر کبھی ہم سونا 60-70 ہزار روپے تولہ لیتے تھے، آج وہی سونا 1,72,000 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کسٹمر کی قوت خرید ہی نہیں ہے، ان کی پرچیزنگ پاور ہی ختم ہو گئی ہے۔ انسان کی جو بیسک نیڈ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں روٹی، کپڑا، مکان، یعنی کہ فوڈ، شیلٹر اینڈ کلوتھس۔ جو ان کی وانٹس ہیں، جو ان کی ڈیزائرز ہیں، انہیں ان لٹیروں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، ایک غریب انسان کرے تو کیا کرے؟ اور اسی وجہ سے 90% دکانداروں کی فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ سارا دن وہ دکانوں پر بیٹھتے ہیں اور 1 روپے کی بھی ان کو بچت نہیں ہوتی۔ امپورٹڈ حکومت عوام کے اوپر ایک اور بجلی بم گرانے کا سوچ رہی ہے، مطلب کہ پاکستان پہلے ہی زوال کا شکار ہے، پاکستان کے لوگ زوال کا شکار ہیں، اور اب وہ بجلی بم گرانے کا سوچ رہی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا کہہ رہے ہیں، بلکہ IMF کے آرڈر کے مطابق حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کریں۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف 80 روپے فی یونٹ اور اضافے کی صورت میں 95 روپے فی یونٹ ہو جائے گا۔ واہ، مطلب کہ اگر زیادہ استعمال کرو گے تو 95 روپے اور ویسے 80 روپے فی یونٹ۔ بجلی کی قیمت میں 31% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ IMF کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسز میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ہم پہلے کم ٹیکسز دے رہے ہیں، ایک روپے والی ٹافی کے اوپر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، 1 روپے والی ٹافی کے اوپر بھی۔ پیٹرولیم کی مصنوعات وہ الگ انہوں نے بڑھانے کا آرڈر دے دیا۔ پاکستان میں اہم ترین دوائیوں کی قلت پیدا ہو چکی ہے، مریض جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں۔ سرکاری مریض، جو لوگ سرکاری ہاسپٹلز کے اندر اپنا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ دوائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، وہ دوائیاں لینے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں، لیکن دوائیاں مل ہی نہیں رہی۔ لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم کیا کریں۔ ایک غریب انسان غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر انسان امیر تر۔ پاکستان کو انہوں نے اس قدر ڈیفالٹ کر دیا کہ اب وہ تباہی کی کگار پر کھڑا ہے۔ حکومت نے کاروبار رات 8 بجے اور شادی ہال 10 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ کیونکہ بجلی زیادہ ضائع نہ ہو۔ اہل سیز کھولنے کے لیے حکومت کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ وہاں پر لوگوں کی خوراکیں، وہاں پر جو سبزیاں ہیں، جو دالیں ہیں، سب کچھ بحری جہازوں کے اوپر ویسے کا ویسے پڑا ہے، اور وہیں پڑا وہ گل سڑ جائے گا۔ کیونکہ پاکستان کے اندر لے کر آنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ کس طرح انہیں پیسے دیں اور ان سے چیزیں لیں۔ 8-9 ماہ کے اندر اس گورنمنٹ نے ملک کو بالکل خالی کر دیے، ایمپٹی۔ ان کو صرف اپنا اقتدار بچانے کی فکر ہے کہ کسی طرح ان کا گندا مارا اقتدار بچ جائے، جس کے لیے یہ تک و دو کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو 6-7 ماہ ہیں، ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں، جتنا لنڈن امریکہ کے پیلس خرید سکتے ہیں خرید لیں۔
اس ملک کو لوٹ لیں، اس ملک کو کنگال کر لیں، پھر یہاں سے جائیں، تاکہ جو ملک پاکستان عمران خان کو ہمارے بعد دیا جائے، لوگ اس سے پوچھیں ہاں بھائی اب تو عمران خان آپ آ گئے، اب کیا کر لیں گے، آپ اتنا لوٹ کے جا رہے ہیں، کہ اس سے لوگ سوال کریں۔ لیکن ہم اتنے جاہل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان ملک سے باہر نوکریوں کی تلاش میں جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی لوگ 500 پی ایچ ڈی بندہ پاکستان کے اندر ایسا ہے جس کو ابھی تک پاکستان میں نوکریاں ہی نہیں ملی، تو انہوں نے باہر ہی جانا ہے۔ مگر ان لوگوں کو صرف اور صرف پڑھی ہے تو اپنے کیسز کی، کرپشن کی پڑی ہوئی ہے، کہ کس طرح کیسز ختم ہو جائیں ہمارے، ہم پاکستان سے باعزت اور خیریت روانہ ہو جائیں۔ معاشی بربادی ہمارے ملک کے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ اسحاق ڈار کی بدولت پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی کے 10% چانسز ہیں، اور یہ سب کچھ بکواس کہہ رہے ہیں۔ گھانا جیسا ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے تو پاکستان دنیا کی ریٹنگ میں تیسرے نمبر پر ہے۔ 10 سے 15 دن، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن کے اندر روپیہ آپ کا صرف کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا، مہنگائی بے قابو ہو جائے گی۔ گیس اپنے ملک میں ہے نہیں اور عوام اس کے بل ادا کر رہی ہے۔ انسان صبح صبح اٹھتا ہے، گیس جلاتا ہے، گیس ہے نہیں، اور ہر مہینے بعد ایک پھڑکا ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے بل کی صورت میں، جی آپ کا گیس بل، گیس آتی نہیں ہے اور غریب عوام سے بل لے رہے ہیں۔ مگر اس حکومت میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غریب کش بنے بیٹھے ہیں۔ آج کے یہ فرعون، سب سے زیادہ نقصان سب سے بڑی پارٹی نون لیگ کا ہوا ہے۔ اس کا ووٹ بینک 0 پہ چلا گیا، پنجاب سے اسے مکمل ختم کر دیا گیا، اس کا صفایا ہو گیا نون لیگ کا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان الیکشن میں نون لیگ کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پارٹیسپینٹ وزیر اعظم بنے گا تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عوام ان لٹیروں کو، ان چوروں کو کبھی بھی الیکشن جیتنے نہیں دے گی۔ زرداری نے سوچا تھا کہ نون لیگ کو ختم کر کے پیپل پارٹی کی حکومت اب کرے گا، مگر خدا کا کرنا دیکھیں کہ مکمل پی ڈی ایم کا ہی صفایا ہو گیا ہے۔ ہر انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم کا ایک ایک بندہ چور ہے، ایک ایک بندہ ڈاکو ہے۔ خدا نے اگر عزت دی ہے تو صرف خان کو دی ہے، اور اسی خان کو یہ سسٹم سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عوام اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، عوام انہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گی۔ ایک باعزت با کردار انسان کو عوام کبھی بھی آؤٹ نہیں ہونے دے گی۔ جو انسان امریکہ کو بیس دینے نہیں دیتا، جو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کی یہ آڈیوز لیک کر رہی ہیں تاکہ اس کا امیج خراب کیا جائے۔ زرداری جیسا گھاگ آدمی بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور اسی سلسلے میں یو اے ای میں حسین حقانی سے میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور پھر سائفر والی کہانی بھی دوبارہ شروع ہو گئی، اور وہ کہانی تو شروع ہونی ہی تھی۔ ان سب سے کہا بھی گیا ہے کہ بلاول کے لیے میٹنگ کریں، اب اسی لیے آڈیوز لیک کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح عمران خان کا امیج خراب کیا جائے، اور یہ سب کی سب سازشیں صرف اور صرف ایک ہی ملک کروا رہا ہے جس کا نام ہے امریکہ۔ امریکہ اس کے اندر ملوث ہے، پاکستان کے ہر کیس کے اندر امریکہ کا عمل دخل ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ اوپر سے آرڈر نہیں آئے، تو سمجھ جائیں کہ وہ آرڈر کہاں سے نہیں آئے، وہ آرڈر امریکہ سے نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر ایک کنٹرول وہ امریکہ کنٹرول کر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کو اتارنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا، اور ان لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ وہ ڈالرز دیتے ہیں ہمارے ان لٹیروں کو، اور کہتے ہیں کہ ملک کے اوپر حکومت کرو، ہمیں بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اور میرے خیال میں یہ سب کے سب بلیک میلرز جو ہیں نا، یہ 1980 کے بابے ہیں۔ ان کا ذہن بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان کے جسم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کی اگر ان کا کوئی چیز بوڑھی نہیں ہوئی نا، ان کی کوئی چیز ختم نہیں ہوئی، تو وہ ہے ان کی ہوس، پیسہ کھینچنے کی، پیسہ بٹورنے کی ہوس ان کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی بڑی مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ سکندر اعظم ایک ایسا انسان جو سونے کی زمین کے اوپر چلا تھا، سونے کی زمین کے اوپر، لیکن جب وہ مرا
تو اس کے بھی ہاتھ جو تھے وہ قبر سے باہر تھے، اس لیے وہ دکھا رہا تھا کہ میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ عبرت پکڑے کہ سکندر جو سونے کی زمین پر چلا تھا اس کے ہاتھ بھی اس دنیا سے جب وہ گیا ہے خالی تھے۔ اور یہ لوگ اتنا پیسہ لے کے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ لے کے جا رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ قبر میں لے کے جائیں گے؟ اتنا پیسہ کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ؟ عوام ان کو مانتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے۔ عمران خان 70 سال کا انسان ہے، کوئی 25 سال کا لڑکا نہیں ہے جس کی آڈیو ٹیپ یہ ریلیز کریں گے اور عوام اس کو مان لے گی، عوام اس کو تسلیم کر لے گی۔ پاکستان میں یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے۔ یہ سب حاجی صاحب کو اب سوچنا ہوگا کہ آپ کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ مزید اپنے آپ کو شرمسار نہ کریں اور شفقت کریں کہ اس ملک کو، ان لٹیروں کو ہمارے اوپر جو آپ نے مسلط کیا ہے ان کو ہٹائیں۔ آپ لوگوں کی جتنی عزت افزائی ہونی تھی ہو گئی ہے۔ شفقت کریں ہمارے ملک کے اوپر، کوئی رحم دکھائیں اور ہمارے ملک کو چھوڑ دیں۔ خدا را ہمارے ملک کو چھوڑ دیں، ہمارے ملک کو اور زیادہ ڈیفالٹ نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔